السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی جا کے نماز پڑھا کرو، نفل یا سنت، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی جا کے نماز پڑھا کرو، نفلی نماز، سنت، تاکہ تمہارے گھر میں بھی خیر و بھلائی داخل ہو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال پتہ کیسی ہے؟ زندہ اور مردہ جیسی۔ فار ایگزامپل، اگر کسی گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ اسے تشبیہ دی جائے گی کہ وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا اس میں تشبیہ دی جائے گی کہ وہ مردہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارا وہ کام نہیں ہو رہا، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہمارے گھر میں اس نے یہ کر دیا، ہمارے گھر میں اس نے وہ کر دیا۔ ہم لوگوں نے اپنے اعمال اچھے نہیں کرنے، ہم لوگوں نے دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا ہے۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ آتی ہو تو ہمیں کرنے ہم لوگ کریں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں کوئی 5 10 پڑھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا، تو ٹائٹل کیا لگایا ہوا ہے؟ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اور بھائی کرسچن یا کوئی بھی غیر مذہب کا بندہ ہے، اسے ہم لوگ کیا دے رہے ہیں پیغام؟ وہ تو دے کے کہہ رہا ہوگا کہ یار جس طرح ہم لوگ ہیں سیم اسی طرح یہ لوگ ہیں۔ وہ مسلمان ہوگا کیا آپ کے ایکسپریشن ہیں کہ یا آپ کا طریقہ کار ہے، عمل ہے کہ وہ متاثر ہو سکے؟ نہیں سر، سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ہم لوگوں نے، پھر ہی لوگ متاثر ہوں گے۔ اب تبلیغی جماعت والوں پہ بڑا ایک کہتے ہیں کہ ان پہ بڑی تنقید ہوتی ہے۔ یقین کریں میں نے پرسنلی طور پہ ان لوگوں کو نوٹ کیا ہے کہ وہ کبھی کبھار مسجدوں میں جاتے ہیں نا، گاؤں والی مسجدوں میں، تو وہ لوگ نا پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں انہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ ادھر جاؤ، ان کو مسلمان کرو، ان کو مسلمان کرو، ہم لوگ تو آلریڈی مسلمان ہیں۔ کس چیز کے مسلمان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں پڑھتے۔ کبھی ہم لوگ خود نہیں پڑھتے، گھر والوں کو کیسے ہم لوگ کہیں کہ یار چلو یار نماز پڑھو؟ اور کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، ان کے والدین نمازی ہیں مگر بچے نمازی نہیں ہیں، اور کچھ کے اس طرح ہیں کہ وہ بچے نماز پڑھتے ہیں اور گھر والے نماز نہیں پڑھتے، ماں باپ ان کے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ یار یہ اس طرح کرو تو وہ آگے سے غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رحمت اس طرح نہیں ہمارے گھر میں آئے گی۔ رحمت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ اور پھر ہم لوگ ایک دوسرے کو دوش دے رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو، شیطان بھاگ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم لوگ جا کے سوتے ہیں بستر پہ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیا کرو، وہ ہر ایک چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور آخری 2 سورۃ الناس، سورۃ الفلق پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ہم لوگوں نے یہ نہیں پڑھنا، ہم لوگوں نے صرف جانا ہے کہ یار کوئی پیر صاحب ہمیں تویز دے دے، بس ہمیں تویز دے دے اور ہمارا کام ہو جائے۔ ہم لوگوں نے نہیں جانا
اللہ تعالیٰ کی طرف ہم لوگوں نے قرآن کو نہیں کھولنا، ہم لوگوں نے اپنے اعمال اچھے نہیں کرنے، ہم لوگوں نے دیندار نہیں بننا، اور اگر فار ایگزامپل کوئی بن رہا ہے تو ان کو تنقید کرنی ہے، تو وہ بندہ کبھی کبھار مایوس ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ یار میں مطلب یہ ابھی دین کا کام کر رہا ہوں تو یار لوگ مجھ پہ پھر بھی تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ وہ بندہ نہ کبھی کسی کے ساتھ لڑتا ہے، نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہتا ہے، نہ کسی کا حق کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ جاہل ہیں، جاہلیت ہے ہمارے اندر، اور ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا تو وہ اپنا حساب کر لے۔ اور ہم لوگ پتہ نہیں کس چیز میں بھولے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ ہمارا کام ہے کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں۔ کیا انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنی؟ کیا انہوں نے کہا کہ غلط کام کرنے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے کرنی ہے غلط؟ اور یار کبھی اللہ کے نبی کی زندگی کو تو دیکھو، جب 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر کیا کیا لوگوں نے ان کے ساتھ؟ پہلے وہی لوگ انہیں ٹائٹل دے رہے ہیں، صادق ہے، امین ہے، سارا کچھ ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، بس اسی کی عبادت کرو، تو سارے اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ آج جو بندہ تبلیغ کر رہا ہے وہ کوئی اپنے لیے یا اس